علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد
تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، بڑائی، جلالت اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال سرور کونین ساقی کوثر شافع معشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور علماء کی جماعت پر۔ معزز سامعین قدر، مال اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور شریعت اسلامیہ مال کے جائز اور حلال طریقوں کے کمانے کو احسن سمجھتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی محنت کر کے رزق حلال کمانے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ مال کبھی کبھی انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جایا کرتا ہے، اور اس قدر فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے کہ یہ انسان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، اور وہ انسان جو اس کے حصول کے لیے اللہ تعالی کی قائم کردہ حدود و قیود کو بھول جاتا ہے، رزق کے حصول کے ذریعے رزق کے حصول کے لیے وہ ذرائع اپناتا ہے کہ جن کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، تو یہ مال انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی آخرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ معزز سامعین قدر، سابقہ 2 خطبات میں نے آپ کے سامنے دنیا کی محبت، اس کی بے ثباتی، اس کے مضمرات اور نقصانات بیان کیے تھے۔ آج اسی کا ایک اہم پہلو کہ دنیا میں انسان جن وجوہات کی بنا پر دنیا سے محبت کرتا ہے، ان میں پہلی اور اہم وجہ انسان کا مال ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مال عطا کرنے والا، یہ نعمتیں، یہ خزانے دینے والا اس کا رب کل اس مال کے اور ان خزانوں کے متعلق اس سے پوچھے گا۔ سامعین ذی وقار، اگر میں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے اندر سے یہ آیت آپ کو سناؤں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ان 2 جملوں کو اگر میں اور آپ سمجھیں تو ان میں میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت کچھ ہے، کہ یہ مال اور یہ اولاد 2 ایسی سنگین ترین آزمائشیں ہیں، ایسے مختلف مراحل اور ایسے مشکل اور تکلیف دہ مسائل ہیں ان کے اندر کہ انسان اگر ان میں الجھ جائے تو اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ان 2 معاملات میں احکام الہیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اپنی اولاد کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو پامال نہ کرے، رزق حلال کے حصول کے لیے شریعت کی قائم کردہ حدود کو پامال نہ کرے، تو یقیناً یہ دونوں چیزیں اس کے لیے کسی نعمت سے خالی نہیں ہیں۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو
جب مصر روانہ کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ وقت کا نبی ہے، رب نے بیٹے دے کے طاقت دی ہے، اور اس طاقت کے لٹ جانے کا ڈر وقت کے نبی کو بھی ہے، اور مجھے اور آپ کو تو اس سے کئی زیادہ ہے۔ ہمارے بچے ہوں، بیٹیاں ہوں، ہم ان کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ بیٹی کی محبت میں قرآن و حدیث کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، بیٹوں کی محبت میں ان کی خواہشات کی تکمیل میں حلال اور حرام کے حصول کو بھول جاتے ہیں۔ بس بیٹے کی خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے پیسہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو۔ یہ چیزیں تب جا کے میرے اور آپ کے لیے آزمائش بنتی ہیں، تب یہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے مطابق میرے اور آپ کے لیے فتنہ بنتی ہیں، ورنہ تو یہ سب سے بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے وہ ان کا صحیح استعمال کر لے تو جنت میں داخلہ بھی اس کا یقینی ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے نا صحابہ کی زندگیاں، اور پھر مردوں کی بات نہیں کرتا، وہ عورتیں اٹھا کے دیکھیے صحابہ کے زمانے میں، جو اپنے ننھے منھے بیٹوں کو لے آیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتی، اے اللہ کے رسول، یہ میرا لخت جگر ہے، لڑنے کے قابل تو نہیں ہے، ابھی تو یہ شیر خور بچہ ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو آپ کے حوالے کر دوں، جب دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے، کوئی تلوار آئے، کوئی اور نشان زدہ چیز آئے تو آپ اپنے دفاع کے لیے اس کو سامنے رکھیں۔ یہ محبت جب مجھے اور آپ کو اپنے اولاد سے دین کی نسبت کم ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے زیادہ ہوگی، پھر یہ اولاد میرے اور آپ کے جنت میں داخلے کا سبب ہوگی۔ پھر یہ اولاد وہ اولاد ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انقطع عملہ اذا مات الانسان، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، اب نہ اس کی نمازیں، نہ روزے، نہ صدقہ و خیرات، نہ حج و جہاد، کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جو اس کے نامہ اعمال کو بڑھائے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں رہ جاتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ میرے موضوع کے مطابق ایک چیز ہے، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے، ایسے نیک اعمال کرے کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، تب یہ اولاد آزمائش اور فتنہ نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی اولادیں فتنہ اور آزمائش ہیں، جنہوں نے ہمیں دنیا کی محبت میں الجھا دیا، جن کی خواہشات اور ترجیحات دنیا کا حصول ہے، تب انسان جا کر اس اولاد کے ہاتھوں اس قدر پیشمان ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو دنیا والوں کے سامنے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، کبھی تو محلے والے اس کی اولاد کے کرتوتوں اور کارناموں کی وجہ سے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت کے تو کیا ہی کہنے ہیں، تب تو کتنی ہی شرمندگی ہوگی۔ کیوں نہیں اولاد میری اور آپ کی؟ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، عبداللہ بن عمر جیسی، عبداللہ بن مسعود جیسی، عبداللہ بن زبیر جیسی، یہ عبادلہ اربع ان کو کہا جاتا ہے، چار عبداللہ، یہ صحابہ میں ان کا بڑا مقام تھا، اور عبداللہ بن عمر تو بالکل صغار صحابہ میں آتے تھے، اتنا نام ہے، یہ بھی تو اولاد ہیں کسی کی، ان کے بھی تو والدین ہیں، انہوں نے بھی تربیت کی ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، پھر مال کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اولاد اور مال کا تذکرہ کیا، اس لیے میں نے اولاد پہ باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو قضا کرنے سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، کہ بالوں کو قضا کرنے سے منع فرمایا کہ آدھے سر کے بال آپ کٹوا دیں اور آدھے سر کے بالوں کو چھوڑ دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب صحابہ کیا کہتے ہیں اور میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو
اس کے بعد کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے بچوں کے بال اس طرز پہ کٹنگ کی ہو۔ یہ صحابہ کا ایک حدیث سننے کے بعد طرز عمل ہے کہ ایک حدیث سن لی پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے یا اپنے بال اس طرح نہیں کٹوائے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے بالوں کی کٹنگ کی۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم جان بوجھ کر نائی کے پاس جا کے اس کے پاس بیٹھ کے نیٹ سے تصویر نکال کے دکھاتے ہیں یہ والی کٹنگ کرنی آپ۔ مسلمان ہم بھی ہیں، وہ بھی تھے، اولاد کی تربیت وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن دین کی سب سے چھوٹی مثال دی ہے۔ یا نہیں کہا کہ آپ ان کو عقیدہ توحید پڑھائیں، انہیں مدارس میں بھیج دیں، انہیں جہاد کے لیے بھیج دیں جس طرح صحابہ کرتے تھے، بڑی بڑی باتوں کی مثالیں نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے گھروں میں 2 4 6 بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی۔ ہم تو اتنے نصیب ہیں، ہم تو 10 سال کی بچیوں کی کٹنگ بھی کرواتے ہیں، ہم تو انہیں بھی نائی کے پاس لے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جی ان کی بھی فلاں ڈیزائن اور سٹائل کی آپ کٹنگ کرتے ہیں۔ اور پھر بچوں کا تو معاملہ ہی بالکل صریح حدیث کے خلاف ہے۔ آدھے بالوں کی کٹنگ ہوتی ہے اور آدھے بال اسی طرح سر کے اوپر ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ اسکول والی کٹنگ کر دیں، فوج والی کٹنگ کر دیں، کٹورا کٹ کر دیں اور فلانی کٹ کر دیں۔ یہ میری اور آپ کی تربیت ہے اولاد کے متعلق۔ اور پھر اگر یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے آزمائش اور فتنہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اتنی چھوٹی سی بات پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اگر اس کے بال آپ اچھے طریقے سے کٹوا دیں تو کتنا فرق پڑے گا، لیکن نہیں، ہم اپنی پرسنالٹی کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ ہم جنت میں چلے جائیں گے، بڑی آسانی سے چلے جائیں گے، یہی اولاد میرے اور آپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ یہ مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ کہا ہے کہ آپ ان کی خواہش، ان کی ضرورت کے لیے دنیا کی ہر چیز، اپنے یہاں تک کہ دین کو بھی قربان کر دو گے۔ اور وہ تو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے تو بڑے نام تھے، وہ تو اپنی جانوں کے نذرانے دے جایا کرتے تھے رسول اللہ کے احکامات پر، ان کے حکم پر۔ اور مجھ سے اور آپ سے اتنا عمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بچوں کی کٹنگ، ان کی ڈریسنگ، ان کا سینس شریعت کے مطابق بنا دیں۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ بچپن کا علم، بچپن کی بتائی ہوئی باتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جس طرح پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے، جس کو نہ بارش مٹا سکتی ہے، نہ پانی مٹا سکتا ہے، نہ آگ مٹا سکتی ہے، کوئی طوفان اس پتھر کی لکیر کو مٹا نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح بچپن میں کی ہوئی تربیت انسان کی آخری زندگی تک، مرنے دم تک اس کے ساتھ رہتی۔ بچپن میں اگر میں نے اور آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی تو بڑھاپے میں ان کے اوپر وہ چیزیں اثر نہیں کریں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو فتنہ اور آزمائش بننے سے بچائیے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اور آپ سرخرو ہو سکیں۔ اور پھر بات ہے مال کی۔ یہ مال آج کے دور میں ہر شخص کے لیے فتنہ بنا چلا جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت اور مختصر الفاظ میں مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ سنن ترمذی میں صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا قعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ الفاظ سنیں اور پھر اس کا جواب سنیں۔ ایک جملہ ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے کافی اور شافی ہے۔ فرمایا ان لکل امت فتنۃ، بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر امت کے اندر ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو ان کے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب ہوتا ہے۔ کسی امت میں کیا فتنہ تھا، کسی میں کیا تھا، کسی میں کیا تھا، اور اپنی امت کے متعلق رسول اللہ نے کیا بتایا؟ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال ہے۔ یہ مال کے معاملے میں اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کو پامال کر دیں گے، اس میں فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اس میں ان کے لیے آزمائش ہی آزمائش ہوگی۔ آج کے اس پرفتن دور میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا آپ، اپنے گرد و نواح، اپنے عزیز و اقارب، اپنے کولیگ کے مال کے حصول کے لیے ہم نے ریس لگا رکھی ہے، کمپٹیشن ہے۔
رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اہل محلہ میں کس کا مکان اچھا ہے، کس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، کس کی ڈریسنگ اچھی ہے، کون کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے، ہم نے ان ساری چیزوں پہ نظر رکھ لی، لیکن اس سوال کو بھول گئے کہ جو کل قیامت کے دن اپنی جگہ قدم اٹھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تجھے مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال سب سے پہلے ہوگا، بعد میں ہوگا نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، روزے رکھے یا نہیں رکھے، صدقہ و خیرات کیا یا نہیں کیا، والدین کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، یہ بعد کے سوال ہیں۔ تجھے مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پتا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو کہاں سے کما رہے ہیں، کون سے ذریعے ہیں، کس طرح حاصل کر رہے ہیں، اور پھر خرچ کہاں ہوتا ہے، میرے اور آپ کے خرچے بھی کیسے ہیں، کن جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر مال آزمائش ہوتا نا، صرف آزمائش ہی ہوتا ساری امت کے لیے، تو عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے اعملوا ما شئتم، عثمان جو چاہے کر لو، تم تو پکے جنتی ہو۔ کیوں؟ مال تھا، 100 سے زائد اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال تھا، مدینہ میں قات تھا، قات، اور مدینے کے بڑے بڑے تاجر منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار تھے۔ آج کا تاجر ہو تو ایسے موقع سے کتنا فائدہ اٹھائے۔ ہم تو تھوڑی سی چیز شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہونے لگتا ہے تو پیٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب مہنگا ہوگا تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ عثمان غنی کے پاس بالکل یہی موقع تھا، غلہ نہیں تھا، مدینے کے بڑے بڑے تاجر منہ بولی قیمت دینے کو تیار تھے۔ عثمان غنی نے ایک آ کے قیمت بتائے، وہ کہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، دوسرا آ کے بتائے، وہ اسے کہے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تیسرا آ کے کہے اس سے زیادہ لے لو، سب کو یہاں تک کہ مدینے کے بڑے بڑے تاجروں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اتنے پیسے دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ سب پریشان ہو گئے، کوئی ادھر دیکھ رہا، کوئی ادھر دیکھ رہا کہ بھائی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے عثمان کو ہماری آفر سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو عثمان غنی نے کیا کہا؟ آج کے دن عثمان کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ملتا، وہاں سے لینا ہے، میں نے سودا اپنے رب سے کرنا ہے۔ یہ غلہ ودینے والے غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں جنہیں غلے کی ضرورت ہے، بھوکے پیاسے، عثمان انہیں تقسیم کرے گا، اللہ اس کے بدلے زیادہ دے گا۔ دنیا والوں آپ کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ مال جب ہوتا ہے تو تب اللہ جنتوں کے راستے بھی کھولتا ہے، تب انسان کے لیے آزمائش نہیں ہوا کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف کی باتیں آپ کو کتنی دفعہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، جب مکہ والوں نے نکال دیا، مدینہ چلے گئے، نکال دیا، اس وقت بڑے مالدار تھے، مکہ میں بڑے بڑے تجار میں سر فہرست نام آیا کرتا تھا۔ جس بزنس کی ڈیل کرتے تھے وہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالتے رب سونا بنا دیتا تھا۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی باتیں، اتنے امیر ترین شخص ہیں۔ مسلمان ہوئے تو پارٹنر والے بھی چھوڑ گئے، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، والدین نے بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پاؤں سے جوتے اتار لیے، جسم سے کپڑے اتار لیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں بھی تو مال ہی تھا، وہاں اولاد بھی تھی، وہاں بیوی بچوں کی محبت تھی، عزیز و اقارب تھے، سب کچھ تھا، لیکن پاؤں کی نوک پہ نہیں رکھا۔ وہ رب دیتا ہے نا جب، تو پھر وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں سے دیتا ہے۔ مدینہ چلے گئے، مدینہ والوں نے بھی کتنی پیاری آفر کی، سنا ہے نا اپنے مواخات مدینہ۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو اس نے اپنے بھائی کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو بیوی آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ اپنی عدت پوری کرے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ دیا یہ نا ایسی مواخات کی کوئی مثال۔ اپنے دینی بھائی کے لیے اس نے کہا تو نے بیوی بچے چھوڑے ہیں، میں تجھے اپنی بیویوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہو تو نکاح کر لے۔ ہے کوئی ایسا مرد مجاہد جو یہاں تک اپنے بھائی کے لیے قربانی دے؟ ابھی زمینوں کی بات نہیں ہو رہی، جن کی زمینیں تھی تو انہوں نے کہا یہ باغ ہے، یہ اچھا والا حصہ تو رکھ لے، یہ جائیداد ہے، یہ اچھے والا حصہ تو رکھ لے، یہ میرا مکان ہے، یہ آدھا تیرا ہے۔ ایسی ہزاروں قربانیوں کی مثالیں ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟
نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ بچے چاہیے، نہ روپیہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، مجھے صرف آپ یہاں کا بازار بتا دیں، بازار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آگے بازار لگتا ہے کینقا بازار، وہاں آپ چلے جائیں، وہ بازار ہے۔ انہوں نے کیا کیا مزدوری شروع کر دی، ادھر سے سامان اٹھایا ادھر رکھا، ادھر سے اٹھایا ادھر رکھا، درہم لیا دینار لیا، پھر ان پیسوں سے کچھ سامان لیا بیچنا شروع کیا۔ کچھ دن بعد آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن نظر نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بازار جاتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے سویرے میں برکت کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک جملہ لے لیا، اپنے کانوں میں بٹھایا اور اس کو دل و دماغ میں بٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے بازار نکل گئے، کام کاروبار کیا اور 9-10 اشراق کے ٹائم واپس آ گئے اور رزق حلال کمایا، جو میں اور آپ بھی فجر جا کے منڈی میں پڑھتے ہیں نا، لیکن اس میں حلال نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ دھوکہ رات کو فجر ٹائم تہجد ٹائم ہم منڈیوں میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے حلال کمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینے گزرے، رسول اللہ نے کسی غزوے کے لیے فنڈ کا اعلان کیا، عبد الرحمن بن عوف نے اتنے دینار جا کے رسول اللہ کی جولی میں ڈال دیے۔ کہا عبد الرحمن چوری کر کے لائے ہو، ڈاکہ مارا ہے، ابھی ابھی تو لٹ کے آئے تھے، کہاں سے پیسے لائے؟ کیا جواب ملا؟ میرے اور آپ کے پاس یہ طریقے نہیں ہیں، اس لیے ہم غیر ضروری ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول آپ کی حدیث کے مطابق جب آپ نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے سویرے میں برکت رکھ دے، تو عبد الرحمن نے اس سویرے کا فائدہ اٹھایا۔ عبد الرحمن صبح کی نماز پڑھ کے منڈی جاتا تھا، بازار جاتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اللہ اتنا نفع دیتا تھا کہ سوچا نہیں ہے یا اللہ کے رسول یہ وہ نفع ہے، یہ اس کی کمائی ہے، یہ آپ لے لیں۔ کچھ ہی وقت گزرا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، 4 بیویاں ہیں پیچھے۔ یہ وہ بندہ ہے جس سے پہلے والی بیویاں بچے سب کچھ چھین لیا گیا، اب شہادت کی ڈائریکٹ بات کرتا ہوں۔ 4 بیویاں ہیں اور ان 4 بیویوں میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہ مال کی بات ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سونے کی جو ڈلیاں ہیں وہ کلاڑیوں سے کاٹی گئی اور بیویوں کے درمیان تقسیم کی گئی۔ ہے کوئی ایسا مالدار جو سونے کی ڈلیاں چھوڑ کے جائے، اس کی بیویوں کو سونے کاٹ کے دیا جائے؟ یہ وہ عبد الرحمن ہے جس کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے تھے، غریب کر کے دھکے مار کے مکہ سے نکالا گیا تھا، لیکن اللہ نے مرتے وقت بیوی بچوں کے لیے اتنا سب کچھ چھوڑا۔ ایسا بھی نہیں ہے میرے اور آپ کی طرح بینک بیلنس بناتے رہے، جمع کرتے رہے، اللہ کے راستے میں اتنا دیا جس کی ہزاروں مثالیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک غزوے کے لیے ایک ایک جگہ پر انہوں نے کتنے کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ، کتنے درہم، کتنے دینار اللہ کے راستے میں دیے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کبھی کبھی انہیں کہا کرتے تھے عبد الرحمن اپنوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے یا سب کچھ دے دیا؟ کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول سے زیادہ فائدے والی تجارت کون سی ہے؟ مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں اور اپنوں کے لیے کچھ میں کہوں کہ وہ فقیر رہ جائیں، وہ بھوکے رہ جائیں، ان کے پاس کچھ نہ ہو؟ مجھے یہ ڈر نہیں ہے۔ تو یہ جب صورتحال مال کی یہ ہوتی ہے، پھر انسان کے لیے آزمائش نہیں ہوتا۔ آزمائش اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو مال جوڑتا ہی رہتا ہے، نہ ہی وہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتا ہے تو فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ کبھی اولاد کی ناجائز خواہشات پہ خرچ کرتا ہے، کبھی اولاد کی غلط تربیت کے اوپر خرچ کرتا ہے، کبھی اولاد کو غیر مستحق عہدوں پہ پہنچانے کے لیے رشوت دے کے استعمال کرتا ہے، کبھی سود سے سہارا لیتا ہے دنیا میں مقام، مرتبہ اور سٹیٹس بنانے کے لیے۔ یہ تمام ذرائع وہ ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل اور خوار کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ فواللہ للفقر اخشى علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے محتاج ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ یہ صحابہ سے مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے میرے جانے کے بعد تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں، تم مانگنے والے بن جاؤ گے، بلکہ کیا کہا وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بلکہ مجھے اس بات پہ ڈر ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کو وسیع کر دے گا، دنیا کی نعمتیں تمہارے پاؤں میں ہوں گی، مال و دولت تمہارے ایک اشارے پہ رقص کر رہا ہوگا، اس قدر تم امیر ترین اور مال والے ہو جاؤ گے، یہ مجھے ڈر ہے۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ اس کے پاس زیادہ ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہو، اس کا گھر DHA میں ہے تو میرا ڈیفنس میں ہو، اس کے پاس یہ والی گاڑی ہے تو میرے پاس یہ ہو، اس کے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو میرے بچے اس اسکول میں پڑھے، یعنی یہ مقابلے تمہارے اندر آ جائیں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ یہاں رک کے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں، وہاں میرا اور آپ کا کمپٹیشن، دوستوں میں کمپٹیشن، کولیگ میں کمپٹیشن، کس بات کا؟ سٹیٹس کا، مرتبے کا، مقام کا۔ اور پھر یہاں تک کہ موبائل فون میں بھی میں اور آپ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ جی اس کے پاس یہ والا ماڈل ہے تو میرے پاس اس سے اوپر والا ہونا چاہیے۔ یہ کمپٹیشن رسول اللہ نے اس کو خدشے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خدشہ ہے کہ تم ان کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اور پھر کیا کہا؟ آخری بات سنیں، وَأَهْلِكُهُمْ كَمَا أَهْلَكْتُمْ، اور تم ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح اس سے پہلے ایسے کرنے والے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ یہ سب سے سنگین ترین وعید ہے میرے اور آپ کے لیے، ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح اس سے پہلے ان چیزوں میں مقابلہ کرنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاکت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ رب آسمان سے اتر کر لاٹھی مارے میرے اور آپ کے سر میں۔ ہلاکت انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو، اس کو کلمہ نصیب نہ ہو، توبہ اس کے حصے میں نہ آئے۔ اور یہ میں اور آپ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ پڑھتے ہیں، گھر سے بندہ کس طرح نکلتا ہے، واپس اس کی ڈیڈ باڈی آتی ہے۔ وہ تو شادی پہ جا رہا ہوتا ہے، بڑے طریقوں سے جا رہا ہوتا ہے، پہلے وہ میک اپ کے لیے جاتا ہے، پھر داڑھی پہ صفائیاں کرتا ہے، پھر اچھی مہنگے سوٹ اور کپڑے پہنتا ہے، بڑی اچھی گاڑی سے جا کے نکلتا ہے، لیکن اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میرے گناہ ہیں، میں نے توبہ کرنی ہے، میں مر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اس کا خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا، انما الاعمال بالخواتیم، بے شک انسان کے نامہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہے۔ اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی صورت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو یہ شخص کامیاب ہے، اس کی آخرت بڑی اچھی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اموات کتنی ہیں، بندے کو پل پر خبر ملتی ہے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لوگوں کے مرنے کا میں اور آپ سنتے ہیں، یہی ہلاکت ہے۔ کیوں یہ ہلاکت ہے؟ اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن تھا، ہر نبی کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کوئی دعا کریں جو فوراً قبول کر لی جائے۔ ویسے بھی انبیاء کی ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ اسپیشل پیکیج ہوتا ہے نبی کے لیے اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کی بدولت ہلاکت یہ ہے، ورنہ ہلاکت وہ ہوتی جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جو فرعون، ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، میرے اور آپ کے ساتھ اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ان میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، ہم میں آج وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا تو مجھے اور آپ کو بھی رب تباہ و برباد کر سکتا تھا جو میرے اور آپ کے اعمال ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ تباہ و برباد نہ کرنا، اجتماعی عذاب نہ لے کے آنا۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے کبھی آزماتا ہے، کبھی انفرادی نوجوانوں کی موت سے مجھے اور آپ کو لرزاتا ہے، کبھی کس طریقے سے ڈراتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن میرے اور آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رہی تھی۔ ہم جنازہ پڑھ کے سلام پھیر کے بھی ہم نے اسی دنیا کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ آگے والی 2 صفحیں تو جنازے کی طرف چلی جاتی ہیں، پیچھے والی 8-10 صفحیں اپنے دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مل جائے، ملاقات ہو جائے، کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے۔ اس قدر میرے اور آپ کی نظر میں نہ اس موت کا کوئی ڈر ہے، نہ اللہ سے تعلق ہے، نہ آخرت کا کوئی ہمارے دل میں ڈر ہے۔ اس دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں، جس کا انجام یہ ہے کہ دنیا بھی میرے اور آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش، آخرت کا انجام بھی میرے اور آپ کے لیے برا۔ اور پھر
ایک اس شخص کی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جو رسول اللہ کے اس قسم کے فرمان سن کے اپنے متعلق کیا سوچا کرتے تھے، اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم یہ حدیثیں سن کے اپنے متعلق ابھی کیا سوچ رہے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، صرف ایک بندے کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا، ذرا اچھا کھانا تھا۔ ہم تو روز ہی اچھے کھانے کھاتے ہیں اور بہت ہی اچھے کھانے کھاتے ہیں، ان بیچاروں کو کبھی کبھی اچھے کھانے نصیب ہوتے تھے۔ ان کے اچھے کھانے بھی کیا ہوتے تھے؟ چکندر، جو چکندر میں اور آپ کھانا ہی گوارا نہیں کرتے، مریض کو دیتے ہیں کہ خون کی کمی، یہ ان کا اسپیشل کھانا ہوتا تھا جو جمعے والے دن پکتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں کہ ان کے سامنے اچھا کھانا آیا اور انہوں نے کیا کہا؟ زار و کتار رونے لگ گئے۔ یہ دنیا کی جو ان کی نظروں میں حقیقت تھی اس کو مد نظر رکھیں، اور کیا کہا؟ قتل مصعب بن عمیر وقال خیر منی، مصعب بن عمیر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، وہ مجھ سے اچھا تھا۔ اس لیے اچھا تھا کہ اسے یہ اچھے کھانے تو نہیں ملے، یہاں تک کہ موت کے وقت اسے کفن بھی ایک چادر میں دیا گیا۔ کہا موت کے وقت کفن کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ 3 چادروں میں کفن دینا مسنون ہے، سنت ہے، 5 چادروں میں دینا سنت ہے، لیکن ان کو چادر بھی ایک نصیب ہوئی۔ تو ان کے اوپر یہ صحابی رسول خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھ سے تو مصعب اچھا تھا، جس کو مرتے وقت ایک کفن کی چادر نصیب ہوئی، دنیا تو اسے نصیب ہی نہیں ہوئی، دنیا تو اس نے دیکھی ہی نہیں، اس نے دنیا کی فتنوں اور آزمائشوں میں پڑا ہی نہیں، اور میں اتنا اچھا کھانا کیسے کھا لوں؟ دوسرے صحابی کا نام لیا کہ اسی طرح حمزہ مجھ سے اچھا تھا جسے کفن کی ایک چادر نصیب ہوئی، اور پھر زار و کتار روتے ہوئے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ حالات ہیں صحابہ کے، تب ہی اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اگر میرا اور آپ کا یہ طرز عمل ہو کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سامنے رکھ کر رونا آ جائے، یا اللہ اتنی اتنی نعمتیں ہیں، کس کس کا جواب دیں گے؟ یا اللہ تیری اتنی نعمتوں میں سے ایک کے بارے میں پوچھا گیا، یا اللہ ہمارے پاس تو نہ وہ اعمال ہیں جو تیری نعمتوں کے جواب کے قابل ہوں، یا اللہ نہ وہ الفاظ ہیں، نہ وہ ادائیگیاں ہیں، نہ ہماری وہ ادا اور اخلاق ہے، یا اللہ ہم کس طرح سرخرو ہوں گے؟ لیکن ہم تو ہزاروں لاکھوں رب کی نعمتوں کو اپنے پاؤں کے ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے، کبھی شکرانے کے لیے سجدہ نہیں ہوا، کبھی شکرانے کے لیے تہجد نہیں ہوئی، کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھے، اور میں اور آپ کہیں کہ دنیا سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے۔ اسی موضوع کے اگلے حصے کو اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ احباب سے گزارش ہے کہ جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو مسجد کی در و دیوار ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، 1-2 اللہ والوں کے علاوہ، جلدی تشریف لے آیا کریں۔ یہی باتیں مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گی۔ یہ نام لکھوانے والا کام نہ کیا کریں جمعے والے دن، اپنے دل کی تسلی کو آ کے بیٹھ گئے آخری صف میں اور نام لکھا گیا، جی حضرت نے جمعہ پڑھ لیا۔ یہ تسلی صرف آپ کو ہی ہوتی ہے اور شیطان دلاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے کاغذوں میں نہ آپ کا جمعہ ہے، نہ لکھا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے اللہ کے پاس۔ یہ صرف شیطان کی طرف سے دی ہوئی تسلی ہے۔ اس تسلی سے باہر نکلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، اور جمعے والے دن ہفتے بعد یہ دن آتا ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکال لیں۔ یہی یہاں سے پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کے دل میں دین کی کتنی محبت ہے اور دنیا کی کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔